بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں سبق نمبر 50 جماعت نحم اردو کا سبق قدر ایاز ہے، جس کی انشاءاللہ ہم بلند خوانی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے مصنف کا تعارف پڑھا اور اب ہم انشاءاللہ اس کی بلند خوانی اور اس کا تفہیم کی طرف آئیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قدر ایاز سبق کا نام کیوں رکھا، اور اب آپ کرنل محمد خان صاحب کے بارے میں اور ان کا وہ واقعہ وہ پڑھیں گے، جس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قدر ایاز واقعی ان کے نوکر جو وفادار تھا ایاز کی طرح، جس طرح محمود غزنوی کا غلام نوکر ایاز تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے سبق کا نام ہی قدر ایاز رکھ دیا۔ اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ کرنل محمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنیلوں کو ویسے بھی جو بنگلے ملتے ہیں سی کلاس وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی زیادہ اچھا مجھے مل گیا خوش قسمتی سے۔ انتخاب تھا یعنی جو ان سب میں سے زیادہ اچھا تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلوں میں تھا، یعنی میں کرنیلوں میں اتنا ممتاز نہیں تھا جتنا وہ بنگلہ ممتاز تھا، جتنا وہ بہتر تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ بوڑھے بیرے وہ جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں آرمی میں، پہلے فوجیوں سے لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اب پرائیویٹ انہوں نے رکھنے شروع کر دیے۔ ان کو کہا کہ ان میں سے کچھ جو بوڑھے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ولسن یہ کوئی انگریز کرنل تھا، اس نے خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہوا تھا۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم بنگلہ تھا۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ کی زمین پر واقع تھا۔ 2 ایکڑ جس کو ایکڑ کہتے ہیں بھائی بچوں، 8 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے، اور 1 کنال 20 مرلے کا ہوتا ہے، تو 2 ایکڑ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ کی زمین پر واقع تھا۔ 2 ایکڑ زمین کے ٹکڑے پر بنا ہوا تھا، یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ قسام ازل کو تقسیم کرنے والے، مقدر کو تقسیم کرنے والے، مراد وہ فرشتے ہیں جن کے حوالے تقدیر کا کام اللہ نے کیا، انہوں نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا، یعنی یہ کافی ایسا لمبا چوڑا تھا جو دوسرے بنگلے نہیں تھے۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اور اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلاتے تھے، یعنی باغ بنا ہوا تھا، اس پہ باڑ بھی تھی، اس پہ نیزے لگے ہوئے تھے، وہ جو لوہے کے بنا کے ایسے لگاتے ہیں تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو، اور اس کے اوپر سرو اور سفیدے کے پیڑ بھی لگائے ہوئے تھے، درخت بھی تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے۔ سرخ اور سفید یہ پرانی اردو میں سفید کو کہتے تھے۔ سرخ اور سفید گلاب دونوں طرح کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا، یعنی جس اینگل سے بھی اسے دیکھیں وہ امیروں والا بنگلہ تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاکسارانہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ ہم اس شاہانہ بنگلے کو شاہانہ قسم کے کارپیٹس اور اس کے فرنیچر سے ہم اسے آراستہ کرتے، لیکن وہ کہتے کہ ایسا تھا نہیں۔ ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاکسارانہ تھے، یعنی وہ شاہانہ کے مقابلے میں لائے نا، یعنی وہ اس کی ضد تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بڑے امیر ہوتے ہم، لیکن تھے ہم غریب۔ اس کے تیور ہر چند خاکسارانہ تھے کا مفہوم کیا ہوا کہ ہم غریب تھے۔ تاہم ہمیں اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی، اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیوں کو ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم قالین لے کے تو آئے گئے، قالین لائے، کسی کمرے میں دری بچھائی، کسی میں کچھ کیا، لیکن کہتے ہیں کہ کباڑیے سے لائے، نہیں خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ مطلب ہے اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیوں کو ملا، یعنی اس کا لفظی معنی یہ ہوگا کہ اس کار خیر بہتر کام، ثواب والا کام
اس کا بیشتر اجر، اس ثواب کا جو زیادہ تر ثواب ملا وہ وہاں موجود مقامی کباڑیا اس کو ملا، یعنی اس سے ہم لے کے آئے۔ علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا، یعنی جتنا ضرورت تھا چاہے پرانا ہی کوئی نیا بھی لیا، لیکن یہ کہ ہم نے اس گھر کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کر لیا جیسے کیسے بھی۔ یہ تو وہ تمہید یا پس منظر تھا، یا اپنے اس کے سبق کا جو وہ تمہیدی پہرے اس نے لکھنے تھے وہ اس نے لکھ دیے اپنے بنگلے کے بارے میں کہ ہم ایک ایسے بنگلے میں رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اب وہ واقعہ شروع کر رہا ہے جو قدر ایاز کی اصل مناسبت ہے، جس سے سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح اور ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ سلیم میاں جو بیٹا تھا کرنل محمد خان کا، اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی جوان ہوا، میٹرک میں بچہ واقعی ابھی جوان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ کہا کہ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے اور دوسرے کرنیل زادوں کی طرح ان کے ہمراہ بے فکری کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے۔ کیا مجال جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یا شریک ہو دخل اندازی کرے، کیا مجال، کیا طاقت، یعنی کسی کی کیا طاقت ہے کہ وہ ان کے اس معمول میں کہ کھیل کر آ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے جو وہ دیکھتے تھے تو اس میں کوئی دخل اندازی کر لے، مخل ہو دخل اندازی کر لے یا بیٹھ کے دیکھنے لگ جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا تھا، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی خدمت کرنے کے لیے کبھی جاتا، کبھی پانی پیش کیا جا رہا ہے، کبھی چائے، کبھی کافی، کبھی بسکٹ، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اس کے لیے وہ جاتا اور آتا تھا اور کوئی اس کمرے میں آ جا نہیں سکتا تھا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا، محبت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا، پرانا تھا نا علی بخش، تو وہ کرنل صاحب کے ساتھ ہی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوا ہوگا، پھر بڑا ہوا تو اتنی دیر وہ ساتھ ہی رہا، تو وہ اس کے ہاتھوں میں پلا ہوا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ علی بخش خلاف معمول رونی سی صورت بنائے داخل ہوا۔ کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے مطالعہ کرنے والے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو علی بخش آ گیا، رونے والی صورت شکل بنا کر وجہ گرانی پوچھی تو کہنے لگا، وجہ گرانی پوچھی یعنی یہ جو تکلیف ہوئی اس کو کہ جس کی وجہ سے اس کی رونی شکل بنی، اس کی وجہ پوچھی تو علی بخش نے کہا کہ سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو، بدتمیز ہو، آپ جانتے ہیں گنوار اور دیہاتی ایک ہی بات ہے، گنوار بھی دیہاتی کو کہتے ہیں، دیہاتی۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی، وجہ پوچھی، جس طرح یہ کیونکہ مزاحیہ لکھتے ہیں نا میں بیٹا، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ شان نزول عام باتوں کا نہیں ہوتا، شان نزول تو قرآن کی آیات کا ہوتا ہے۔ تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھے، آرام کرسی جیسے آپ ایزی چیئر کہتے ہیں، آرام کرسی پر بیٹھے، یعنی اندر ان کو بیٹھک میں نہیں بٹھایا بلکہ باہر ہی برآمدے میں آرام کرسی پڑی تھی اس پر بٹھا دیا۔ ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا، کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے لیکن آخر مایوس ہو کر چل دے نہیں ہیں، یہ چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے غصے ہوئے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا؟ وہ گول کمرہ اس بیٹھک کا نام تھا جس میں صوفے پڑے ہوئے تھے اور جہاں مہمان بیٹھا کرتے تھے۔ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا؟ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ ہی نہیں آتا، تواضع کا طریقہ یعنی مہمان نوازی کا پتہ ہی نہیں ان کو، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا، کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، طرفین کے بیانوں سے یہ واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، دونوں طرف کے لوگوں کے جو بیان تھا اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جھگڑا بہت کم ہے، جھگڑا بہت ہلکا سا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے،
اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا، یعنی دونوں طرف کا جو غصہ ہے طوفانی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، اس کا حدود اربع، یعنی وہ کتنا بڑا ہے، وہ غصہ کتنا زیادہ ہے. کہتے ہیں ایک چائے کی پیالی میں وہ آ جائے گا. اس کے دو مطلب ہے، یا تو یہ کہ چائے کی پیالی کا جتنا رقبہ ہوتا ہے اتنا ہی ان کا غصہ تھا، یا یہ کہ ایک ایک چائے کی پیالی دونوں کو پلا دو تو وہ ختم ہو جائے گا. علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے دیہاتی سمجھا ہوگا. تو دیہاتی سمجھا جانا یا دیہاتی کہا جانا دونوں کے نزدیک غصے کی اصل وجہ یہ تھی. ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی، برائی نہ تھی. چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے. ایسے بیان کیے کہ دونوں مسکرانے لگے اور بہم راضی ہو گئے. باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے. تو بھائی بچوں، یہ دیہاتی کا قصہ جو اس نے کرنل محمد خان نے انہیں سنایا، یہ دراصل اس کا اپنا قصہ تھا. وہ خود کرنل بعد میں بنے، پہلے وہ دیہاتی تھے. تو اس لیے انہوں نے ان کو وہ قصہ سنا کر ان کے غصے کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر دونوں کا آپس کا جو جھگڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور یہ قصہ جو وہ سنا رہے ہیں، تو اس کو وہ اپنے اسی طرح مزاحیہ انداز میں اور اسی طرح کے کلام کے ساتھ، جس طرح انہوں نے اس سے پہلے بات کی کہ پہلے تو اپنے بنگلے کے بارے میں بات کی، پھر انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ سلیم میاں کیسے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے سلیم میاں اور علی بخش کے جھگڑے کی بات کی، اور اس میں سے انہوں نے خلاصہ کیا نکالا کہ ان دونوں کو یہ بات بری لگی، سلیم میاں کو یہ بات بری لگی کہ اس کو امجد اس کا دوست دیہاتی سمجھے گا. جس طرح دیہاتیوں کو نہیں پتہ ہوتا مہمان نوازی کا، اس طرح ان کو بھی نہیں پتہ. اور پھر اس نے جو کہا اس کو، علی بخش کو جو ڈانٹ ٹپٹ کی، تو اس میں بھی اس نے دیہاتی کا لفظ استعمال کیا، تو اس کو وہ برا لگا. اور تذکرہ بھی دونوں نے تقریباً اسی طرح سے کیا. تو اس نے یہ خلاصہ نکال لیا کہ یہ دیہاتی ہونے کے بعد ان کے ذہن سے نکال دیں، برائی ان کے ذہن سے نکال دیں، تو ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن انہوں نے اپنے اس انداز میں لکھا جو ان کی تحریر کا خاص انداز تھا. آپ جب خلاصہ لکھو گے تو اپنے الفاظ میں لکھو گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ یہ سنائیں گے کہ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا. اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی، پکا دیہاتی. پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا، اور تہمند ہو یا تہبند ہو ایک ہی بات ہے، تہمند، اور پاؤں میں پوٹھواری جوتی. بھائی بچوں، پوٹھواری جوتی کس کو کہتے ہیں؟ خصے کو. ماسٹر ڈین نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز سے بولا، آہستہ سی آواز سے بولا، او خدا، ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے کہا یہ کیا مجھے کہہ رہے ہیں، شلوار تو لڑکیاں اور عورتیں پہنتی ہیں. اور واقعی گاؤں میں ایک ایسی صورتحال اب تو شاید نہ ہو لیکن تھی کہ شلوار عورتیں پہنتی تھیں، مرد شلوار نہیں پہنتے تھے. سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے. ایک ہی دفعہ جب اس نے پہلی بات سنی ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے، تو سلیم میاں ہنس پڑے اور بولے سچ مچ کا پینڈو تھا، یعنی واقعی میں حقیقی پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ اب انہوں نے مزاحیہ انداز میں پتلون کا بھی مذاق اڑایا. بچوں وہ سنو، میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے. ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے، یعنی کتے پیچھے لگ جاتے. اجنبی لباس یا اجنبیت معلوم ہو تو کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بھی بچوں، جو کوڑے سے کاغذ وغیرہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے کتے پڑ جاتے ہیں، اسی لیے کہ وہ ان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں. تو گویا وہ اجنبیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پتلون پینٹ کو کہتے ہیں، پینٹ پہن کر وہ اتنا اس وقت لوگ اجنبی لگتے تھے کہ کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے. اور ساتھ مذاق کر دیا کہ اسے ولایت یعنی انگلینڈ پہنچا آتے، کیونکہ وہاں پینٹ کا رواج تھا. سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے. بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا. ہم نے کہانی جاری رکھی، اور ان دونوں پتلون پوش پتلون پوش خال ہی نظر آتے تھے، کہیں تھے. مثلا سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ہینڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، پینٹ کوٹ. لڑکے انہیں
جنٹل مین کہا کرتے تھے. ویسے مانا جنٹل مین کا تو شریف آدمی ہے، لیکن بھائی بچوں جنٹل مین کسی دور میں اس آدمی کے لیے بولا جاتا تھا جو ماڈرن ہوتا تھا، تو جنٹل مین کہا کرتے تھے. لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے، ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے. آدمی خوش مزاج تھے. ابھی انگریزی بولتے اور لڑکے رشک کرتے. وہی بچوں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی داستان ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انگریزی بول کر اپنا روب گانٹتے ہیں دوسروں پہ، تو وہ بھی کچھ ایسے ہی ہوں گے. اس لیے کہا کہ لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے. آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے، شکار کے شوقین تھے. ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اس دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے. رات ہو رہی تھی. آپ نے اس کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی. دروازہ کھٹکھٹایا. لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا. اب اس نے سوچا ہوگا کہ اتنا ماڈرن آدمی ہمارے اس گاؤں میں آ گیا، اب کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے گا. ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے. ماسٹر جی سے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہتے تھے. لیکن چودھری کو توقع تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، وہ آئیں گے نہیں. مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا. لو بھی بچوں، یہاں تک آج یہاں تک ہم بلند خانے کرتے ہیں اور اس کے الفاظ معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے. کل انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بعد بلند خانے بھی ہوگی اور تفہیم بھی. تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.